وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ وہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین کی جو بھی کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین لوگوں کی الا هو رابعہم، مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی تین لوگ جہاں کہیں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ان میں ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، جب کہیں پانچ لوگ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معہم اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی علم کے ذریعے سے ان کے ساتھ، اپنی صفت علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ موجود ہو، تین لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ایک چوتھا شخص بیٹھا ہوا ہو اور ان کی باتیں سن رہا ہو، وہاں فزیکلی موجود ہو کے، ذات کے اعتبار سے موجود ہو کے اگر کوئی شخص کسی کی باتیں سن رہا ہو تو یہ تو کوئی انسان بھی سن لیتا ہے، اس میں کون سی امتیاز والی بات ہے؟ کوئی شخص کہے کہ میں وہاں موجود تھا اور میں وہاں باتیں سن رہا تھا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جو اللہ کا علم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے، واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس طرح سے جانتا ہے اور اس طرح سے دیکھتا ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ باوجود اس بات کے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش پر ہے، لیکن وہ اس کا علم اتنا محیط کلی ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر کے اوپر اگر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ لہذا وہ ہر جگہ پہ، وہ ایک تو ہر جگہ پہ حاضر ہے، ہر چیز کا گواہ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ یعنی پوری کائنات اس کے سامنے یوں ایسے سمجھ لیں، یعنی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم کی ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بس وہ جانتا ہے، اس کے ہاں نہ ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، نہ ہی کوئی جزیات اور کلیات کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ جانے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ الم ترى، الم ترى کا جو فقرہ ہے نا، یہ جو اسلوب ہے، الم ترى کا لفظی معنی تو ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، تو یہ اصل میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا۔ الم ترى جہاں کہیں بھی آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال ظاہر ہے اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے سے ساری انسانیت کو، ساری امت کو خطاب ہے۔ الم ترى، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا وہ واقعتاً ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے، الم ترى کا معنی ہے الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا۔ اب جب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا، تو اس میں سب لوگ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن میں ہاتھی والوں کا قصہ موجود ہے، لہذا ہم سب کو پتہ ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ کیا تو نہیں جانتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، حالانکہ چشمدید گواہ نہیں تھے۔ لیکن الم ترى کا معنی الم تعلم ہے، کیا تو نہیں جانتا۔ اور یہ جو اسلوب ہے عربی زبان کا، یہ کچھ پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ سوال نہیں ہوتا، یہ پوچھنے کے لیے ہوتا ہی نہیں، یہ اصل میں بتانے کے لیے ہوتا۔ جب بتانا ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، تو نہیں جانتا،
تو نے نہیں دیکھا، یعنی کوئی چیز بتانی ہوتی ہے اصل میں. تو جہاں کہیں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، جیسے اور بھی کئی جگہوں پہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا، الم ترى کے الفاظ آئے ہیں. مثال کے طور پر جیسے سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے فرمایا الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اب ظاہر ہے آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی. ہاں علم ضرور ہے، اور علم کس کے ذریعے سے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن نے بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، آسمانوں میں مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے اور وہ کتنے لوگ ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد، لیکن ایک بہت بڑا لشکر ہے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو ہے، جو 7ویں آسمان پہ کعبہ ہے، وہاں بھی ہر وقت طواف جاری رہتا ہے. جس طرح یہاں زمین پہ طواف جاری رہتا ہے بیت اللہ کا، اسی طرح بیت المعمور کا طواف بھی ہر وقت جاری رہتا ہے. اور فرمایا جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو پھر کتنی تعداد ہے اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے حد حساب سے. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ بتا رہا ہے یہ کہہ کے کہ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اصل میں بتانے کا اسلوب ہے، پوچھنے کا اصول نہیں ہے. یہ اسلوب پوچھنے کا نہیں ہے، یہ اسلوب بتانے کا ہے. لہذا یہاں بھی فرمایا کہ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تو نہیں جانتا، تمہیں اس بات کا نہیں پتا کیا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کو اللہ جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کوئی نہیں ہوتی سرگوشی 3 لوگوں کی. نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. نجوا، نجا، ینجو، ناجیہ، مناجات بھی اس میں، ناجا، یناجی، مناجات. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی سرگوشی کرنا، ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور آپ ایک کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہ پتہ چلے، تو یہ ایسی سرگوشی کو نجوا کہتے ہیں. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو یہود مدینہ تھے ان کے ساتھ میثاق مدینہ میں معاہدہ کر لیا گیا. اب میثاق مدینہ میں معاہدے کی وجہ سے جو یہود مدینہ تھے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں عام طور پہ آنا جانا تھا، کیونکہ معاہدہ تھا. لہذا وہ دشمن تو تھے نہیں، معاہد تھے، اور معاہدے کی وجہ سے وہ آتے جاتے تھے، وہ مسلمانوں کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے. اور یہ جو زمانہ ہے یہ وہ ہے جو آپ کہہ لیجئے غزوہ احد یا غزوہ بدر سے لے کر آپ کہہ لیں غزوہ احزاب کے درمیان، کہ یہ خاص طور پہ غزوہ احد سے اور غزوہ احزاب سے یہ والا وہ زمانہ ہے جب بہت زیادہ منافقین ہو گئے تھے، اور منافقین ایکسپوز ہوئے تھے غزوہ احد کے موقع پر. یعنی 1000 میں سے 300 نکل گئے اور وہ ایکسپوز ہو گئے. پھر انہوں نے دوستیاں رکھی ہوئی تھیں منافقین نے یہود کے ساتھ، اور ان کا آپس میں یعنی افواہیں بھی اس دور میں بہت پھیلائی جاتی تھیں، اور آپس میں ان کا آنا جانا بھی تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ کے جب یہودی بیٹھتے تھے ساتھ منافق بھی، تو ان کی آپس میں دوستیاں بھی تھیں. یہ آپس میں بیٹھ کے خسر پھسر شروع کر دیتے تھے. اب ظاہر ایک مجلس ہے، اور مجلس میں اگر کوئی آپس میں گفتگو کر رہا ہو تو دوسرے لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ایسا شخص ہو جو آپ کی مجلس کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، اور باہر سے آیا ہے اور آپس میں آپ خسر پھسر کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کنکھیوں سے وہ اشارے بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اس طرح سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ کوئی شخص جو ہے جو بھی دیکھنے والا ہے وہ اس تشویش میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں کیا گفتگو کر. لہذا نجوا جو ہے، ویسے تو کوئی بھی سرگوشی آپس میں کی جائے تو وہ نجوا ہے. جیسے اسی سے مناجات ہے کہ آپس میں یعنی آپ کسی کے ساتھ الگ بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہوں تو وہ مناجات ہے. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، جو نمازی ہے نا یہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرتا ہے اور لوگوں سے چھپا کے وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہاں اس کا معنی یہ ہے۔ تو نجوہ جو ہے کہ اس کے بارے میں بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو تو مطلقاً نجوہ ہو تو اس کے معنوں کے اندر نیگیٹیوٹی شامل ہوتی ہے بالعموم، اور اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو تو نجوہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یعنی سرگوشی اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن عام طور پہ جو سرگوشی کی جاتی ہے وہ سرگوشی اس کو نیگیٹو معنوں میں ہی لیا جاتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو نجوہ ہے یا تو گناہ کا نجوہ ہے یا کوئی شرارت کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجلس میں 3 لوگ ہو، اگر تم 3 لوگ ہو، اذا کنتم ثلاثہ، تم 3 لوگ ہو مجلس میں، تو منع ہے کہ کوئی 2 لوگ لا یتناجی رجلان دون الآخر، تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں، اس کو منع کیا نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تیسرا ہے وہ اس خیال میں مبتلا ہو جائے کہ یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اس کو یحزنہ، اس کو یہ غم میں مبتلا کر دے، فکر میں مبتلا کر دے، پریشانی میں مبتلا کر دے۔ چاہے آپ نے آپس میں یہی بات کی ہو کہ آج اتوار ہے، کان میں آپ نے یہی بھی کہا ہو کہ آج اتوار ہے، وہ کہے نہیں ہفتہ ہے، وہ کہے نہیں اتوار ہے، آپس میں صرف یہ بات بھی ہوئی ہو تو مجلس میں اگر 3 لوگوں تو تیسرا پریشان ہو جائے گا۔ اور یہی بات جو ہے وہ اگر یعنی کسی کو سنگل آؤٹ کر کے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ تختلط الناس، جب تک تم لوگوں سے بہت سارے لوگوں میں نہ چلے جاؤ اس وقت تک آپس میں گفتگو اس طرح سے نہ کرو کہ تیسرا سنگل آؤٹ ہو جائے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 3 ہوں تو 2 کا آپس میں سرگوشی کرنا منع ہے۔ کسی بھی تعداد میں کوئی آپ 4 لوگ ہیں تو 3 الگ ہو کے بات کریں اور چوتھا دیکھ رہا ہو کہ یہ 3 آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو بھی گناہ ہے۔ 5 لوگ بات کر رہے ہوں آپس میں، چھٹا دیکھ رہا ہو، چھٹے کو سنگل آؤٹ کیا ہو تو یہ تو بھی گناہ ہے، کیونکہ اس سے اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو منع کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، البتہ زیادہ لوگ ہوں اور اس میں 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہو، کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مجلس کا ماحول خراب نہ ہو، اور اگر مجلس کا ماحول خراب ہونے کا امکان ہو تو پھر سرگوشی کرنی ہی نہیں، آپس میں کوئی بات کرنی ہی نہیں، تاکہ مجلس، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، عام مجلسوں کا بھی ادب ہوتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، تو لہٰذا سرگوشی جو ہے نجوہ، اس کو عمومی طور پر منع کر دیا، کیونکہ اس کے اندر عام طور پر اس کے اثرات پازیٹیو نہیں ہوتے، نیگیٹو ہوتے ہیں۔ ہاں نجوہ پازیٹیو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ پھر کوئی قرینہ ہوگا کہ لوگ کس لیے بات کر رہے ہیں، آپس میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں، سرگوشی کیوں کر رہے ہیں۔ جیسے ان المصلی یناجی ربہ، نمازی جو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو سرگوشی کا کوئی قرینہ ایسا ہو کہ وہ اس کو پازیٹیو بناتا ہو تو پھر وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، وگرنہ مطلقاً نجوہ کہا جائے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پازیٹیو ہے بلکہ وہ نیگیٹو ہوتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ، جہاں بھی 3 لوگوں کی آپس میں سرگوشی ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں 3 لوگ بات کر رہے ہوں، کوئی نیگیٹو بات، کوئی آپس میں گفتگو چل رہی ہے، کوئی پلاننگ چل رہی ہے، الا هو رابعہم، علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، چوتھا اللہ، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور 5 ہوں تو چھٹا وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص فزیکلی 5 لوگوں میں چھٹا موجود ہو اور وہ سن رہا ہو تو یہ تو عام سی بات ہے، انسانوں کا علم بھی اس طرح سے تو ہے، لیکن اللہ کا علم چونکہ محیط کلی ہے، اور یہ اللہ کے علم کا امتیاز ہے کہ اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہر مجلس کے اندر اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں، یوں سمجھ لیجیے یہ گویا لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے چھپے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ چوتھا یا تیسرا، اگر تم محفل میں 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، محفل میں 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، محفل میں 5 ہو تو 6واں اللہ ہے۔ گویا چاہے اس سے زیادہ کی تعداد ہو چاہے اس سے کم کی تعداد ہو، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، مجلس چھوٹی ہو یا مجلس بڑی ہو، الا هو معہم، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو معیت الہی ہے نا، یہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جیسے یعنی معیت یوں نہیں ہوتی کہ وہ بالکل ساتھ ہے۔ لوگ اس سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے۔ جیسے چاند ہے نا، چاند یا سورج ہے، تو آپ جب چاند تو اپنی جگہ پہ ہے، اپنے مدار میں ہے، لیکن آپ یہاں سے چلتے ہیں تو آپ سفر کرتے ہیں، لاہور سے شروع کرتے ہیں تو چاند آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہے، 14ویں رات کا چاند ہے، اور آپ مغرب کے بعد سفر کرتے ہیں تو چاند وہ بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ تو آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد 4-5 گھنٹے لگا کے، تو وہاں جاتے ہیں تو چاند آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو چاند اپنے مدار میں ہوتے ہوئے جیسے سب کے ساتھ ہے، اور یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے سب کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کو چاند کے دیدار کے ساتھ، چاند کو دیکھنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، چاند کی رؤیت کے ساتھ۔ کہ لوگوں نے کہا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت والے دن یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اربوں انسان ہوں گے، اربوں انسان، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ مشکل نہیں پیش آئے گی اللہ کا دیدار کرنے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو تو کبھی کسی کو دقت ہوئی ہے چاند کو دیکھنے میں؟ تو نہیں ہوئی، آسانی سے ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ لیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے بھی تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو چاند میرے ساتھ سفر کرتا رہا، شعراء لکھتے ہیں چاند کے بارے میں، چاندنی کے بارے میں، سورج کی روشنی کو آپ دیکھ لیں، یعنی یہ وہ موجودگی ہے جو ہمیں ایک مثال کے طور پر یہ سمجھا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ پہ موجود کیسے ہے۔ کہ وہ اللہ ہے تو عرش پر، لیکن وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ ہر مجلس میں وہ ساتھ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سے اللہ کرتا ہے، کیا اللہ کے علم کے درجات کتنے ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی کیفیتیں ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی کیسے ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کے استوا کا کیا معنی ہے؟ کما ہوا شانہ، جیسے اللہ کی شان ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ عرش پر مستوی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے وہ اسی طرح ہے کہ عرش پہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے۔ لہٰذا جو جگہیں اچھی بری ہوتی ہیں وہ ساری اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک، گندی جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ چلے مسجد میں تو اللہ تعالیٰ موجود ہو، یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو جو ایسی بری جگہ ہے جہاں ایک عام انسان جانا پسند نہیں کرتا، کیا اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہوتا ہے فزیکلی؟ تو یہ وہ باتیں ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یہ خیال، یہ تصور رہے، اور اس تصور کے ساتھ اللہ کی معیت کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، 3 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی، الا هو رابعہم، ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور نہ 5 لوگ، چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے چھوٹی کوئی مجلس نہ اس سے بڑی، الا هو معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، گویا اللہ کو سب علم۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے اعمال کی خبر دے دے گا ان کو۔ اللہ اکبر، ینبئہم، ان کو دکھا دے گا، ان کو بتا دے گا، دیکھیں یہ فلاں جگہ یہ تھا،
کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور وہ کیفیت میں ساری قیامت والے دن وہ خبر دے دے گا کہ فلاں موقع پہ تیرے پاس فلاں آیا تھا، فلاں موقع پہ تیرے پاس یہ ہوا تھا، فلاں موقع پہ تو نے یہ کیا۔ یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دینی ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یہ ہے اس ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم۔ تو گویا ہر مجلس میں، ہر محفل میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے۔ یہ معیت جو ہے اللہ کی، یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ عرش پہ ہوتے ہوئے اپنے علم کے اعتبار سے سب کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ الم ترا، پھر وہی بات آ گئی، الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیا نہیں تو نہیں، یعنی تو یہ نہیں جانتا، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا مطلب؟ پوچھا نہیں جا رہا، بتایا جا رہا ہے۔ کیا یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوى، جن کو منع کیا گیا تھا کہ سرگوشی نہیں کرنی۔ نہو مجہول ہے، جو لوگ منع کیے گئے تھے عن النجوى، کہ سرگوشی نہیں کرنی، آپس کی خسر پسر نہیں کرنی، یہ مسلمانوں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے کی اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ایک سازش ہے۔ آپس میں یوں بیٹھتے تھے، یہود اور منافقین آپس میں آ کے گفتگو اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے کرتے تھے، اور اس پر جو ہے وہ ایک خاصی اچھی خاصی جو ہے وہ یعنی افراتفری سی پیدا ہو جاتی تھی، مجلس کے ساری جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو ان کو روکا گیا، منع کیا گیا کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن انہوں نے وہ نہیں رکے۔ نہوا عن النجوى، ان کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، وہ پھر بھی اسی بات کا اعادہ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی بار بار سرگوشیاں کرتے تھے، وہی خسر پسر آپس میں لگے رہتے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرُّسُولِ، اور سرگوشیاں کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں اسم کی، عدوان کی اور معصیت الرسول کی۔ اسم ہوتا ہے گناہ، عدوان ہوتا ہے زیادتی، اور معصیت الرسول ہوتا ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ یعنی آپس میں جو گفتگو کرتے تھے، ایک تو نافرمانی اس اعتبار سے ہو گئی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ سرگوشی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی کرتے تھے، ایک تو نافرمانی یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپس میں باتیں کرتے تھے وہ اسم، عدوان اور معصیت الرسول پر مبنی ہوتی تھیں، اس پر مشتمل ہوتی۔ کیا مطلب؟ ایک تو وہ اسم کا معنی ہے گناہ، ایسا گناہ جو ذاتی طور پر نقصان کا باعث ہو، یعنی یہ ایسی سرگوشی ہے جو انفرادی طور پر بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کو منع کیا گیا تھا نہ کرو۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور پھر وہ کرتے ہیں سرگوشیاں بالاسم، گناہ کے ساتھ، ایسا گناہ جو انفرادی طور پر ان کے لیے نقصان دہ۔ والعدوان، اور بعض اوقات وہ سرگوشی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر زیادتی کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، یا کسی اور کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور شخص جو ہے وہ ان کی اس سرگوشی کی وجہ سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ سرگوشی عدوان قرار پاتی ہے۔ وہ اسم کی بھی ہو سکتی ہے، گناہ ایسا جو ذاتی طور پر نقصان، کمی، گھاٹا، خسارے کا باعث ہو، عدوان جو دوسروں کے اوپر سرکشی، زیادتی کا باعث ہو، اور معصیت الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن یہ کافروں اور منافقوں کی سرگوشیوں کا مرکز و محور یہ تین ہی باتیں تھیں: انفرادی خسارہ و گناہ، اجتماعی طور پر عدوان اور زیادتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ یہ تینوں کام وہ کرتے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا نہ کریں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تیرے پاس آتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں وہ آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو آ کے آپ کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ حَيَّا جو ہے اصل میں یہ ہے حَيَّا سے، تو ایک ہوتا ہے زندہ کرنا، حَيَّا یا یحییٰ جو باب سامعہ یسمع سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا۔ اور جب یہ آئے باب ثلاثی مزید فی سے آئے، حَيَّا یحیی تحیۃً، باب تفعیل سے آئے، تو اس کا معنی ہوتا ہے سلام کرنا، زندگی کی دعا دینا۔ تو زندگی کی دعا یعنی سلامتی کی دعا ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو سلامتی کی دعا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو سلامتی کی دعا ہے وہ اللہ کریم نے ایک تو حکم دیا ہے خاص
صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا بھی کرنی ہے، جس کو ہم درود کہتے ہیں۔ درود اصل میں رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ صلو علیہ، جب بندے کی طرف، مخلوق کی طرف صلو کا لفظ آتا ہے، اس کا حوالہ یعنی بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ اور اگر یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا ہو تو اس کا مطلب رحمت کی دعا کرنا، انسانوں کا درود بھیجنا تو اس کا مطلب بھی رحمت کی دعا کرنا، اور اللہ کا درود بھیجنا اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل کرنا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے آپ کے لیے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو اور آپ کے لیے سلام پیش کیا کرو۔ اب یہ جو سلام ہے، صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، تو کون سا سلام کا پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک تو وہ سلام ہو گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر، اور درود کیسے پڑھے سکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح سے درود پڑھے۔ اسی طرح سے ایک عمومی سلام ہے، عمومی تحیہ ہے، عمومی سلامتی کی دعا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قل الحمد للہ، الحمد للہ وقل الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ آپ یہ کہو الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، اور الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو گویا سارے نبیوں پر ایک عمومی سلامتی ہوتی ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ایک پھر سلامتی کی وہ دعا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی سے بھی ملے، چاہے کوئی امتی نبی سے ملے، چاہے کوئی امتی سے ملے، کوئی کسی کو ملے تو وہ سلام کہے، السلام علیکم کہے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو، آپ کا حکم ہو گیا۔ اب یہ وہ سلامتی کی دعا ہے جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ بعد معاشروں میں گریٹنگز کہتے ہیں، اور اس کو کسی بھی اعتبار سے، مثلا کسی معاشرے میں وہ کہتے ہیں صبح بخیر، وہ کہتے ہیں شام بخیر، دوپہر بخیر، سپہر بخیر، یعنی وقت بدلتا جاتا ہے، سلامتی کی دعا بدلتی جاتی ہے، گڈ مارننگ سے شروع ہو کے پھر گڈ نون اور گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ، تو ساتھ ساتھ دعا تبدیل ہوتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جو سلامتی کی دعا ہے وہ ہے السلام علیکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو السلام علیکم کہے تو یہ تو کم از کم ہے، اور پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اگر ورحمۃ اللہ کہا تو پھر 10 نیکیاں اور مل جائیں گی، برکاتہ کہا تو 10 نیکیاں اور مل جائیں گی۔ تو یہ سلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، اور آپ نے فرمایا آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو، تو اس سے آپس میں محبت آ جائے گی، محبت آئے گی تو پھر تمہارے اندر ایمان آ جائے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ ہو سکو، اور ولا تؤمنوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے حتیٰ تحابوا، جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں
کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے، تو وہ نسخہ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو۔ اب یہ جو یہودی اور منافقین تھے، کرتے تو اصل میں یہودی یہ حرکتیں تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر منافقین بھی کرتے تھے۔ یہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، جب مجلس میں آتے تھے تو آ کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس میں لام جو ہے وہ جان بوجھ کے غائب کر دیتے تھے، السلام علیکم۔ اب کہنے والا السلام کہہ رہا ہو یا السلام کہہ رہا ہو تو سمجھ نہیں آتی سننے والے کو، وہ اس لیے کہ وہ آواز کا ایک آہنگ ایک طرح کا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہو۔ تو یہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے السلام کا معنی موت، السلام علیکم، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر موت ہو۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے تو یہ اس طرح ہرزہ سرائی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور آپ کی دیکھا دیکھی منافقین بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ بعض اوقات راعینا کہتے تھے، اور راعینا کو راعینا کہہ کے لیم بالسناتہم تھوڑا سا اور مروڑ کے تو راعینا کہہ دیتے تھے۔ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری طرف دیکھیے، اور راعینا کا مطلب ہمارا چرواہا، تو گویا آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ رائنا تو ویسے ہی نہ کہا کرو کہ اس کے اندر ایک اشتباہ پایا جاتا ہے، لہذا رائنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہہ دیا کرو، ہماری طرف دیکھیے، یہ کہہ دیا کرو۔ جہاں تک بات ہے السلام علیکم کی، کہ وہ السلام علیکم کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ کوئی یہودی آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور آپ نے بڑے غصے سے اس کو کہا کہ علیکم السلام والزام، تمہارے اوپر ہی موت پڑے اور تمہارے اوپر ذلت و رسوائی، مذمت بھی تمہاری ہو اور ذلت و رسوائی بھی اور موت بھی تمہاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی، نہ کہو اس طرح، ایسے نہ کہو، منع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کو کہا وعلیکم، بس، اور کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کوئی کیا شرارت کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ رہا ہو، اور وہ کوئی اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہا ہو، تو اللہ کو تو پتہ، آپ کو تو نہیں پتہ۔ تو اس کے جواب میں آپ صرف یہ کہہ دیں وعلیکم۔ اگر اس نے سلامتی کی دعا کی ہے تو وعلیکم، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، اور اگر اس نے موت کی دعا کی ہے تو تیرے اوپر بھی موت ہو، اور اگر اس نے کوئی اور لفظ ایسا بولا ہے تو آپ کہہ دیں کہ تیرے اوپر بھی ہو۔ تو گویا مسلمانوں کے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو سلام کہے تو اس کے جواب میں اتنا کہو یا اس سے بہتر کہو۔ تو یہ مسلمانوں میں تو یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم، بس۔ تو اچھی بات اس نے کی ہے تو اس کے اوپر اچھی بات، اور اگر بری بات ہے تو وعلیکم السلام کہنے کی بجائے وعلیکم، بس۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، سنایا، سمجھایا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہودی اور منافقین جب آ کے بات کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے تو آپ آگے سے وعلیکم کہہ کے آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے، ایک تو آپس میں وہ خسر پھسر کرنا چھوڑتے نہیں تھے، نجوا نہیں چھوڑتے تھے، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ ساتھ تیسری بات یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں السلام علیکم کہہ کے، تو اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہمارے اوپر تو عذاب آ جاتا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے اوپر تو عذاب آ جاتا۔ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، تو جب کوئی عذاب نہیں آیا تو یہ دلیل سمجھتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، اس بات کی دلیل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خبث باطن کا یہاں اظہار اور بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو کچھ آپس میں سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی۔ یعنی نبی کریم عذاب کیوں نہیں آتا،
یہ اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون مہلت بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کے اوپر فوراً گرفت ہو جائے، فوراً پکڑے جائیں، تو پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ معافی کا تو موقع ہی نہیں ملا، سوچنے کا تو موقع ہی نہیں ملا، ہم نے تو معافی لے لینی تھی، ہم نے تو یہ کر لینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً گرفت کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہمارا جو منصوبہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو آ کے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، آ کے آپ کو جو سلامتی کی دعا دیتے ہیں وہ ایسے الفاظ سے دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی، یعنی نہ اللہ نے ایسی بات کی ہے، نہ اللہ نے مومنین کو سکھائی ہے، وہ آ کے ایسی عرضہ ذرائی کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں یہ بات کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اتنی بری بات ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی، اس پر اللہ ہمیں عذاب میں کیوں نہیں مبتلا کرتا؟ تو اس پر گویا وہ اس کو دلیل سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب تو نازل نہیں کیا ان کے اوپر، لیکن ان کے یہ دل کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے آپ کی حقانیت کا ثبوت دے دیا کہ جو باتیں تم دل میں سوچ رہے ہو اللہ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، قرآن میں داخل فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان جو آپ نے ان کے سامنے کیا آپ کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر ان کو پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے دل میں سوچا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نازل کر کے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ فرمایا حسبہم جہنم یصلونہا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، جس میں یہ داخل ہوں گے۔ یعنی یہاں تو ان کو کچھ عرصے کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے نا، جیسے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے فائدے کا، اور ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا حسبہم جہنم یصلونہا، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی اصل انجام ان کا جہنم ہی ہے، یصلونہا، اس میں جائیں گے، فبئس المصیر، اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے، کوئی بھی شخص آپ کو السلام علیکم کہے، وہ غیر مسلم ہو اور آپ کو السلام علیکم کہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھا دیا کہ اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے آپ اس کا جواب ہی نہ دیں، مسلمان کو سلام کہہ رہا ہو تو وہ ویسے کا ویسے جواب دیں، اس سے بہتر دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کے کوئی اور بات بھی، کوئی نیت اور ہو سکتی ہے، کوئی لفظ اور ہو سکتا ہے، کوئی اور امکان ہو سکتا ہے، شرارت کا امکان ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ وَعَلَيْكُمْ، آپ صرف یہ کہہ دیں وَعَلَيْكُمْ، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَعَلَيْكَ مَا قُلْتَ، کہ اسی طرح تیرے اوپر بھی وہی جو تو نے مجھے کہا، یعنی یا یہ کہہ دیں اور یا صرف وَعَلَيْكُمْ کہہ دیں تو اتنا کافی ہے، اس کو لمبی چوڑی دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اب دیکھیں جو نجوا کی اتنی زیادہ مذمت کر دی گئی، تو اگر یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ اگر نہ آیت آتی تو اس کا مطلب تو ہوتا کہ نجوا ویسے ہی گناہ ہو گیا کہ کوئی شخص سرگوشی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو گناہ اور زیادتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا نجوا ہے وہ نہ کیا کرو۔ البتہ نیکی کی کوئی بات کرنی ہو، کوئی تقوی والی بات ہو تو اس میں آپس میں سرگوشی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرگوشی کسی بھی صورت نہیں کی جا سکتی۔ نیکی کی بات ہو، بر کی بات ہو، تقوی کی بات ہو تو سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے میں نے حدیث عرض کی مسلم شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجلس میں 3 لوگ ہو تو منع ہے کہ 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں، حتیٰ تختلط الناس، جب تک تم لوگوں کے اندر جا کے مل جاؤ تو پھر 2 آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، اس کا امکان ہے زیادہ لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں کوئی بات کرے۔ یا پھر مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ الا باذنہ، کہ اگر کوئی ضرورت پڑی جائے نا آپس میں بات کرنے کی، 2 لوگ یعنی مجلس میں 3 لوگ ہیں اور 2 لوگوں کو آپس میں کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے،
ایک تو وہ گناہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، زیادتی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والی بات نہیں ہونی چاہیے، ہو تو وہ بر اور تقوی کی بات، لیکن ساتھ یہ فرمایا حدیث میں آیا الا باذنہ، اس سے اجازت لے لو تو سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ تیسرے سے کہہ دیں یار ہم نے آپس میں کوئی بات کرنی ہے، آپ اگر ہمیں اجازت دیں گے تو ہم یہ کر لیتے ہیں، اگر وہ تیسرا اجازت دے دے تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر لیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے گویا یہ بتا دیا کہ ہر سرگوشی گناہ نہیں ہے، وہ سرگوشی گناہ ہے جس کی بنیاد گناہ ہو۔ لہٰذا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اذا تناجیتم، جب بھی تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ اور زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والی سرگوشی ہرگز نہیں کرنی۔ وتناجوا بالبر والتقویٰ، البتہ تقوی اور بر، نیکی کا کام ہو، کوئی اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے کی بات ہو، کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بات ہو، تو پھر جو مجلس میں سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔